کتنے یوتھ ہیں جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کتنے یوتھ ہیں جو استقامت کی دعا کرتے ہیں، کتنے یوتھ ہیں جو تقوی کی دعا کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں گی. اور بھائی کیریئر ریس جو ہے، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا کیریئر اچھا ہے لیکن ذہنی طور پہ پاگل ہوئے ہوئے. ذہنی طور پہ سکون ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. جسمانی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہیں، تین تین جابس کر کے. تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں، اس پہ غور کریں. اللہ کے نبی کی دعائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا مانگا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، میں نے تو کبھی چیز مانگی نہیں، میں نے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے. کچھ حالات آپ کو درپیش آ گئے ہیں تو اس میں سے صحیح بات اخذ کرنا، اس کو کہتے ہیں میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزے کا. اشفاق احمد لکھتے ہیں، واقعہ شاید فرضی ہے لیکن فرضی واقعات سے اگر ہم کچھ لیسن لرن کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. واقعہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی. اس سلطنت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک انتہائی نایاب گھوڑا تھا. اتنا نایاب کہ بادشاہ اس کا شدائی ہو گیا، اور بادشاہ بہت زیادہ شدائی تھا گھوڑوں کا. بادشاہ نے کہا یار اس شخص سے یہ گھوڑا لے آؤ، میں نے خریدنا ہے. اس کا وزیر گیا، شخص کو کہا کہ گھوڑا بیچ دے اپنا. اس نے کہا کچھ اور مانگ لو لیکن گھوڑا یہ کہ بچپن سے میری اس کے ساتھ افیلیشن ہے، جذبات ہیں، بیٹوں کی طرح پالا ہے. اس نے کہا گھوڑا میں نہیں دے سکتا، گھوڑا مجھے بھی بہت پسند ہے. بڑا حیران ہوا، وزیر واپس چلا گیا. بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں چلتا ہوں. بادشاہ خود آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ منہ مانگی رقم تجھے دوں گا، جو تو کہتا ہے تجھے دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں لیکن یہ کہ یہ نہیں میں دے سکتا، میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنا پالا ہوا گھوڑا جو ہے وہ اس طرح بیچ دوں. میں مجھے ہے نہیں ضرورت نہیں مال کی، اللہ نے دیا الحمدللہ. اب لوگ جمع ہو گئے، یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا. لوگ آپ کو پتہ جینا حرام کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا چل تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا. بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں. اب بادشاہ نے کہا تو پچھتائے گا. بادشاہ چلا گیا. لوگ آ گئے، لوگ نے کہا کہ یار تو اتنا بدبخت ہے، دیکھتی اتنی بڑی آفر ہو رہی، کیا یہ گھوڑا ہے؟ ایک گھوڑے کے پیچھے تو نے بادشاہ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی. وہ مسکرایا. اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا، میری ویلیوز کے خلاف ہے، میں یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی کوئی پالی ہوئی چیز کسی کو ایسے پیسے میں دے دوں. لوگوں نے کہا تو پچھتائے گا. اس نے کہا اللہ مالک. اب ہوا یہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے تقریباً چند دن بعد. اب آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح مینٹل ٹارچر دیا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ہن آرام ہے، اگر اس گھوڑے کو بیچ دیتا تو آج تیرے پاس پیسے بھی ہوتے، آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا. کیا ملا؟ بھاگ گیا. ایک جانور جس سے تو نے وفا کی، دیکھ جانور نے تیرے سے وفا نہیں کی، چلا گیا. وہ مسکرایا. اس نے کہا بس یہی تھا قسمت میں، کوئی بات نہیں، میرا اس کا ساتھ اس طرح لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے دینا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ دے دے. اب ہوا یہ مزے کی بات، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے لے آیا جنگل سے. وہ گھوڑا ایسا تھا، 12 گھوڑوں کا سردار تھا. اب جب وہ 12 گھوڑے اس کے پیچھے آ گئے تو لوگ پھر جمع ہو گئے. اب لوگوں نے رویہ چینج کر لیا. بتانے کا مقصد تھا کہ رائٹر کا کہ لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق. ایک واقعے کو پکڑ کے نہ پوری لائف کو پینٹ کر دیتے. اب لوگوں نے کہا اچھا تو بڑا عقل مند ہے، تو نے تو اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اصل میں تو 12 گھوڑے اور لانا چاہتا تھا تاکہ ایک کے بجائے 13 گھوڑے بیچیں اور تجھے زیادہ مال ملے. تو وہ ہنسا کہتا ہے نہیں نہیں تم لوگ بے وقوف ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بس اللہ نے دینا تھا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے دیا، اور میرا اللہ بھی بلیف ہے جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے. وہ ابھی تک رائٹ انٹرپریٹیشنز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے پہ اس کا بیٹا بیٹھا تھا، اکلوتا بیٹا. گھوڑے نے اسے گھایا، اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ پھر آگے لوگ دیکھا منوس گھوڑا ہے، تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا کون سہارا بنے گا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ مالک ہے، میرا سہارا اللہ ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن یہ کہ دکھ تو بہت ہے، بٹ یہ کہ میری نظروں کے سامنے رہے گا، چلو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتری لائے گا. ایسا ہی ہوا. جنگ چھڑی اس میں علاقے میں،
اور اس دور کا رول تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آ جاؤ بھائی. اس کے گھر سولجر لائے، بادشاہ کے دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے بیٹے کی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں، اس کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پھر آگے کہتے تو بہت خوش قسمت ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، لختے جگر ہمارے بیٹوں کو لے گئے، رونے لگ گئے، یہ وہ ہمارا کیا بنے گا، یہ وہ. اس نے کہا ویڈ انف، تم لوگ ایک نمبر کے بے وقوف ہو، اور تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تم اس کو پکڑ کے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہو اور پوری لائف پینٹ کر دیتے، جبکہ ہر مقصد حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں نے کیا کیا یہ مجھے پتا ہے. اس کی سیلف اویئرنیس بہت ہائی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا کام، اللہ دے گا. اللہ نے مجھے نوازا بھی ہے، ایک حادثے سے بھی گزارا، ایکسیڈنٹ سے. اب وہ گھوڑے کو بلیم کرنے لگ جاتا، یہ دکھ پکڑنے لگ جاتا کہ کاش میں یہ گھوڑا بیچ دیتا تو آج میرے بیٹے کی ٹانگ نہ ٹوٹتی. پھر تو وہ مارا گیا، پھر تو اس نے آگے بھی نہیں چلنا، نہ وہ بچوں کو پیار دے سکے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاس کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے کہ یار اس کی نہ بدعا لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو، اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا، یہ نہ ہو گیا ہو، وہ نہ ہو گیا ہو. تو اللہ تو کب کا معاف کر چکا ہے، لیکن آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے اللہ سے تو آپ نے تبھی معافی مانگ لی تھی، اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی، اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی، اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی، لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے. اس لیے رائٹ انٹرپریٹیشنز، دیکھیں میں آپ کو ہماری مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ یوتھ کلب کے خلاف ایک ویو چلی، بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے، باتیں کی، ہمیں بہت دکھ ہوا. اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ایک ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں، ریڈ نکالنا شروع کر دیں، بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یار اگر 2 نے ہمارے خلاف بنائی تو 10 نے دعائیں بھی تو دی نا، 10 نے فیور میں بھی تو بولا نا. اگر ان 2 پہ ہی دکھ لے کر بیٹھ جائیں، ان 2 پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ 2 چیزیں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھیے ہو رہا. اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں، بہت ایموشنل ہوں، آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہو، اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں، ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں، رائٹ انٹرپریٹیشن کریں. اگر آپ سے نہیں ہو رہی، اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کرنے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو دیکھو نا، اس کی طرف بھی تو توجہ دو. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا. وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہیں کی طرف توجہ دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم. اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں، بہت سی چیزیں دی ہوں گی. تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن، بہت سمپل سی مثال ہے. رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نہیں اڑنا ہے، نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے، ٹھیک ہے نا، نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا. تو گاڑی تو پھنس گئی، اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے، سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے. اب لیٹ تو ہونا ہے، بجائے کہ پینک ہونے کے، غصہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، فرسٹریٹ ہونے کے، جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں، اور ریلیکس ہو، ذکر کر لیں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں. سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں. یہ ایک ہیبٹ ہے.